نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول امین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا یہ چوتھا جو خطبہ جمعہ ہے اس میں ہمیں اپنی رضا کے لیے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر خطبہ جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق دی ہے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ قرآن مجید کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، سب سے پہلے اس کا جو سلیس ترجمہ ہے وہ آپ سنیں، اور پھر میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے چند ایسے اعمال کی نشاندہی کرنی ہے کہ جن اعمال کے ساتھ ہم نے آئندہ جو سال ہے وہ گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا جو پیغام ہے اپنے بندوں کے نام، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایمان لانے کے بعد جو نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی جنتوں کو بطور مہمانی کے تیار کر رکھا ہے۔ اور جنت کون سی؟ سب سے اعلیٰ جنت، جنت الفردوس، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے اور کبھی بھی اس میں سے نکلیں گے نہیں۔ آواز ٹھیک آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو عبادات ہیں یہ بندگی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سوائے اس کے نہیں، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔
عبادات کے فوائد ہیں، اثرات ہیں، جسمانی، روحانی، اخلاقی اور طبی جو فوائد ہیں یہ عبادات کے ساتھ ہیں۔ نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور گناہوں سے روکنے والا عمل ہے، تکبر ختم کرنے والا عمل ہے۔ انسانوں نے مال اور حسب و نسب کی بنیاد پر جو تقسیم کر رکھی ہے یہ اس کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ نماز کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو انسان کے ساتھ محبت اور شرف قبولیت، اس کی مثال جو ہے وہ کسی اور عبادت کے اندر نہیں ملتی۔ یہ ایسی عبادت ہے اس کے بغیر نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کئی نمازی ایسے ہیں، ان کی نمازیں جو ہیں وہ ان کو گناہوں سے نہیں روکتی۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بے ایمانی بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تکبر بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، فواحش کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیں۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آدھا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چوتھائی ثواب عطا کرتے ہیں۔ 100 میں سے اس کے 25 نمبر ہے۔ ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، اس کو 8واں حصہ ثواب کا ملتا ہے۔ ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، اس کو 10واں حصہ نماز کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ نمبر جو ہیں یہ کیوں کٹ جاتے ہیں؟ کسی کا وضو درست نہیں، کسی کی نیت درست نہیں، کسی کی اللہ کی طرف توجہ نہیں، اور کوئی جو ہے اس کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ اپنے رب سے کیا بات کر رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پھر جب آپ سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تو پھر جو ہے درجات کے اندر، فضیلت کے اندر، قبولیت کے اندر جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی، بد نصیب نمازی کون ہے؟ فرمایا بد نصیب نمازی وہ ہے سلام پھیرتا ہے، اس کی نماز کو اس کے منہ کے اوپر مار دیا جاتا ہے۔ یہ منہ پر مار دینے والی جو بات ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت کی، نماز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو تمام مخلوقات کی عبادات کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت کی پرواہ نہیں کی ہے۔ حضرات بالکل اسی طرح جو حج ہے، آپ کو کیا یہ معلوم ہے سب سے زیادہ جو سخت دل لوگ ہوتے ہیں وہ نمازی اور حاجی ہوتے ہیں۔ ان کی زبانیں بڑی سخت ہوتی ہیں،
ان کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں. اور اجر و ثواب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج ولم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدت امہ. ایک آدمی حج کرتا ہے، جنسی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو حج کے فوائد اور اثرات ہیں وہ نظر نہیں آتے، بلکہ آپ کو نظر آئے گا حج کے بعد زبان کی سختی اور دل کی سختی، نیکیوں کی پرواہ نہیں، بڑے بڑے گناہوں کے اندر جو حجاج کرام ہیں، حجاج بیت اللہ، یہ دلیر ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندو، اسی طرح جو روزہ ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اسلام کے اندر کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جس کا اجر و ثواب روزے جیسا ہو. حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جو جزا اور بدلہ ہے وہ میں دوں گا. اب روزے دار دو طرح کے ہیں. ایک روزے دار وہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. ایک روزے دار وہ ہے کہ جس کے روزے کی جو منہ کی بو ہے، حالت روزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ بہتر اور افضل اور پاکیزہ ہے. لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ شیطانوں کی ایک خاص قسم ہے جو سرکش شیاطین ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ باندھ دیتا ہے، روک دیتا ہے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. معمولی معمولی عمل پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت عطا کرتے ہیں. اور دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ روزہ رکھتے ہیں، ان کی جو شہوت ہے، سیکسول پاور ہے، وہ تیز ہو جاتی ہے، فواحش کی طرف ان کا میلان ہوتا ہے. اس کی آواز تھوڑی سی کھول دیں. فواحش کی طرف ان کا میلان ہوتا ہے. حضرات، اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کی طرف ان کا میلان ہوتا ہے. اور بڑے بڑے مذہبی لوگ سحریوں اور افطاریوں کو لوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، مساجد کا تقدس پامال کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ وہ پرواہ نہیں کرتے کہ روزے کے جو فوائد اور ثمرات اور نتائج جو ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر آنی چاہیے. وہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ میں وہ پہلی چیز آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الحلال بین والحرام بین. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. اس کے درمیان جو ہے وہ شبہات ہے. شبہات سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ پر واضح نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. فرمایا من اتقى الشبہات اتقى لعرضه ودینه. جو آدمی شبہ سے بچتا ہے وہ اپنی عزت کو بھی بچا لیتا ہے اور اپنے دین کو بھی بچا لیتا ہے. تو روزہ جو ہے اس کا سب سے پہلا فائدہ انسان کے اندر احتیاط ہے کہ جو چیزیں شبہ والی ہیں میں نے ان کے قریب نہیں جانا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے. فرمایا ایک خوبصورت کھیت ہے، اس کے اندر بڑی عمدہ فصل ہے. ایک آدمی اپنے جانور کو اس کھیت کی کھالیوں پر چراتا ہے. فرمایا آگاہ ہو جاؤ، وہ خوبصورت کھیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور جو حرام کردہ چیزیں ہیں شیطان ان کو ہمارے لیے مزین کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون. شیطان ان کے لیے گناہوں کو مزین کرتا ہے اور وہ گناہوں کے اندر راضی رہتے ہیں اور پھر وہ ہدایت کے قریب بھی نہیں آتے. حضرات کئی لوگ ہیں جو زنا اور گناہ لذت کے لیے صحت کی پرواہ بھی نہیں کرتے. دنیا کے اندر ایسی بیماریاں ہیں جو صرف بدکار اور زنا کا ارتکاب کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے رکھی ہیں. آپ جتنے مرضی پروٹیکشن یوز کر لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ اعلانیہ فحاشی کریں گے. آج یہ سوشل میڈیا، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ اعلانیہ فحاشی کے ذرائع ہیں. لوگ اعلانیہ فحاشی کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں ظاہر کر دے گا جو بیماریاں تمہارے آباء و اجداد نے سنی بھی نہیں. ان بیماریوں میں سے آج جو ایک بیماری ہے ہر دوسرا شخص جو ہے وہ اس کے اندر گرفتار ہے. میں نے علماء کو دیکھا ہے، وہ بیماری کیا ہے؟ وہ ڈپریشن ہے. رات کو سو نہیں سکتے، سکون زندگی کے اندر نہیں، اضطراب ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے. ہر وقت خیالات کا جو طوفان ہے وہ دماغ کے اندر چلتا ہے. حضرات اس کا سبب کیا ہے؟ آپ کی خلوت پاکیزہ نہیں ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ آپ کی آنکھیں گندی چیزوں کو تو دیکھتی ہیں، اللہ کے قرآن کو نہیں دیکھتی. اور انسان کی جب خلوت پاکیزہ نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سکون کو چھین لیتا ہے. اور یہ ایسی بیماری ہے اس کے اندر ہر مذہبی، ہر امام، خطیب اور عالم جو ہے وہ بھی گرفتار نظر آتا ہے. حضرات روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم جنہ. میں آپ سے سوال کرتا ہوں پورے مہینے کے اندر آپ نے اس روزے کو کیسے ڈال محسوس کیا ہے اور کس سے ڈال محسوس کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سن لیں. فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اور جوانوں، اللہ کے نبی نے اپنی امت کے جوانوں کو مخاطب کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے پورے ذخیرہ دین کے اندر ایک منفرد حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے جوانوں کو مخاطب فرمایا یا معاشر الشباب، اور میری امت کے جوان مرد اور جوان عورتوں، من استطاع منکم الباء، جو تم میں سے مالی وسائل رکھتا ہے، گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، ضرور بھی ضرور جو ہے وہ نکاح کرے. ومن لم یستطع، فرمایا جو مالی طور پر کمزور ہے، گھر بسانے کی، چلانے کی طاقت نہیں رکھتا، فعلیہ بالصوم فإن لہ وجاء، وہ مسلسل روزے رکھتا چلا جائے. جو روزے رکھنے کا عمل ہے یہ اس کے لیے ڈھال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے شہوت سے، شیطان کے حملوں سے، گناہ لذت کے فتنے سے بچنے کے لیے روزے کو ڈھال قرار دیا ہے. میں یہاں
मामर उम्र रसीदा जो ख़वातीन हैं, जिनका ताल्लुक माँ खाला की उम्र के साथ है, हमारे मर्द जो बाप हैं, जो दादा और नाना हैं, ये जो तबकात हैं कि जिनकी उम्र 40 साल और इससे भी ज़्यादा है। 40 साल ये रिमाइंडर है, आपके बदन पर जैसे जैसे सफ़ेद बाल आते हैं, आपकी कब्र आपको याद करती है। आपके सर पर सफ़ेद बाल है, आपकी दाढ़ी पर सफ़ेद बाल है। जितना मर्जी आप इनको छुपाएं, आप जब भी आईना के सामने जाएंगे, ये आपको डरावा देंगे कि तेरी जिंदगी का जो बेहतरीन हिस्सा है वो गुजर चुका है। हत्ता इज़ा बलगा 40 सना, आप में से जिसकी उम्र 40 साल है, उसके लिए कुरान मजीद ने एक दुआ बताई है। क्या जिनकी उम्र 40 साल है उनको वो दुआ आती है? अगर तो आती है, अल्लाह आप पर राजी है, आप पर रहमत है, आपकी पेशानी अल्लाह के हाथ में है, आपकी मईयत अल्लाह के फरिश्तों के साथ है। और अगर नहीं आती तो आज के खुतबा जुमा का ये पैगाम जो है इसको नोट कर लें। रब्बि औज़िनी अन अशकुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं तेरी नेमतों की शुक्रगुजारी करूं। अनअमत अलैया, वो नेमतें जो तूने मुझ पर की हैं, व अला वालिदैया, और अल्लाह जो नेमतें तूने मेरे वालिदैन पर की हैं। वास्लिह ली फी ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी तेरी बारगाह में ये दरख्वास्त है कि मेरी औलाद की भी इस्लाह करना। और औलाद की इस्लाह से क्या मुराद है? इनका ईमान भी ठीक रखना और इनको रिज़्क भी अता करना। जिसकी उम्र 40 साल है, एक दिन भी इस दुआ के बगैर ना गुजारें, वगरना आप फितनों का शिकार हो जाएंगे। इन्नी तुब्तु इलैक, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, मैं तेरे फर्मा बरदार बंदों में से। हजरात, ये जो सफ़ेद बाल हैं, सबसे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर में आए थे, उनकी दाढ़ी में आए थे। उससे पहले दुनिया से जो भी इंसान जाता, जवान होता या बूढ़ा, उसके बाल जो हैं वो स्याह थे, स्याह रहते। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा सफ़ेद बालों को, तो समझी ये बीमारी है। अल्लाह ये सफ़ेद बाल फरमाए शरफ है, शरफ इज्जत है। या अल्लाह अगर ये इज्जत है तो फिर इस इज्जत को ज़्यादा कर दे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला सफ़ेद बूढ़े बालों का हया करने वाला है। जब आपके बदन के अंदर सफ़ेद बाल आते हैं, अल्लाह कई आप पर नेमतें कर देता है। अल्लाह आपके उठे हुए हाथों को खाली नहीं लौटाता। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बड़ा फितना क्या है? ज़िना और फवाहिश। इस तरफ शैतान जो है नौजवानों को नहीं ज़्यादा लेकर जा रहा, बल्कि उम्मत के जो बूढ़े हैं उनको लेकर जा रहा है। ये आंटी कल्चर है। और ये शुगर डैडी, इस तरह की जो इस्तिलाहात हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाई सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या फरमान है? 3 बंदे ऐसे हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना उनकी तरफ रहमत की निगाह से देखेगा, ना उनको गुनाहों से पाक करेगा। उनमें से एक बंदा, बार बार रिमाइंडर आते रहे, बीमारियों के साथ, कभी शुगर के साथ, कभी ब्लड प्रेशर के साथ, कभी हार्ट अटैक के साथ, कभी जिगर के आवाज़ के साथ, कभी नींद को छिन जाने के साथ, कभी डिप्रेशन के साथ। ये अपनी सरकशी और बगावतों से नहीं रुक
کا؟ تو میرے بھائیوں دوستو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس بڈھے زانی کو قیامت کے دن گناہوں سے پاک ہی نہیں کرے گا کہ میں نے تجھے دنیا کے اندر اتنے موقع دیے اور تو نے میرے ساتھ ایک مرتبہ بھی صلح نہیں کی، تو نے ایک مرتبہ بھی قدم نہیں بڑھایا، تم نے ایک دفعہ بھی اپنی نگاہ سے آنکھ سے آنسو بہانے کی کوشش نہیں کی، تم نے ایک مرتبہ بھی رونے کی ایکٹنگ نہیں کی۔ اللہ کے لیے اگر کوئی بندہ اپنے چہرے کو رونے والا بناتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اپنی زندگی کے اندر احتیاط کو اختیار کرو۔ یہ جو تم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے پھرتے ہو، ایسے ثواب ہیں کہ جو عام دنوں کے اندر بھی آپ لیلۃ القدر کے اندر عمل کرنے کے برابر اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے، جو روزے کا سبق ہے، حدیث کے اندر کیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ بندے کی سفارش کرے گا کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ کیوں کرے گا؟ الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے، یادا طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، یا اللہ اس نے اپنے گناہ لذت کو، اپنی شہوت کو، اپنی بیوی کو بھی میری وجہ سے چھوڑ دیا ہے، اس کو جنت عطا کر دے۔ صوم جو ہے، روزہ جو ہے، یہ سفارشی ہے۔ پہلی اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں کہ آپ شہوت کے فتنے سے بچیں، اس کی طرف جو چیزیں کھینچ کر آپ کو لے جاتی ہیں ان چیزوں کو ترک کر دیں۔ اگر اس کی طرف آپ کا موبائل آپ کو لے کر جاتا ہے، چھوڑ دیں، بٹنوں والا موبائل رکھ لیں۔ اس کی طرف جو بھی چیز آپ کو کھینچ کر لے کر جاتی ہے، جوانوں اپنے ماں باپ سے ضد کرتے ہو موٹر سائیکل کے بارے میں، گاڑی کے بارے میں، پاک دامنی کے لیے جو جوان ضد کر کے اپنے والدین سے اپنی شادی کرواتا ہے، موجودہ دور کے اندر یہ شخص ہے جس نے روزے کے فوائد اور اثرات اور اہمیت کو سمجھا۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کی مثال سنو، فرمایا جو کھیت ہے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جو اس کے ساتھ کھال ہے، اس کے جو کنارے ہیں، فرمایا وہ شبہات ہیں، جو اپنے جانور کو، یہ جو نفس ہے، یہ انسان کا نفس جو ہے، ہر خطرناک جانور کی ادائیں اس کے اندر ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بگڑا ہوا انسان کتے سے بدتر ہے، سانپ کی خصلت ہے، بندر کی خصلت ہے اس کے اندر۔ آپ نے دیکھا دنیا کے لیے کئی لوگوں نے اپنی اولادوں کا قتل کیا ہے، جوان اولادوں کا قتل کیا ہے، بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے فقر کے ڈر سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ بڑی ساری ایسی مثالیں موجود ہیں، اور موجودہ دور میں اس قتل سے کوئی بھی گھر نہیں بچا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں اور تمہاری جو اولادیں آنے والی ہیں ان کے رزق کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ اور اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو حرام کے اندر داخل ہو جائے، جو اپنے جانوروں کو کھال پر چرائے گا، حرام کے اندر داخل ہو جائے گا، تو احتیاط یہ روزے کا پہلا سبق اور درس ہے۔ روزے کی فرضیت کا مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ کیا ہے؟ آپ شبہوں سے بچیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ آپ گناہ سے بچیں۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ آپ نیکیاں کریں۔ اب میں ان چند چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے لیے ضروری ہے۔ آج ہر اہل حدیث، ہر اہل سنت سب سے بڑے گناہ کا جو مرتکب ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ گناہ جو زنا سے بھی
رشتے کرتے ہوئے ان کی پرواہ نہ کرنا، صدقہ و زکوٰۃ دیتے ہوئے ان کو نہ سوچنا۔ آج ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اس جرم کا مرتکب ہے، اور یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ سنیے، آپ نے ماشاءاللہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں ایسے بندے کی خبر نہ دوں جو سارا سال روزے رکھنے والے کے برابر ہے؟ یعنی انسان سارا سال روزے رکھے اس کے برابر ہے۔ رمضان کے بھی روزے، شعبان کے بھی روزے، شوال کے بھی روزے، اور صرف سارا سال نہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ساری زندگی، فرمایا ایسا عمل نہ بتاؤں، انسان ساری زندگی روزے رکھتے رہے اور اس کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے۔ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ حضرات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے پسندیدہ جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ 11 ماہ تہجد ہے، رمضان میں یہی تراویح ہے، اللہ کی پسندیدہ نماز ہے، سلامتی کے ساتھ جنت میں جانے والا عمل ہے۔ ایک آدمی 1 مہینہ تہجد پڑھے، کیا کہنے ہیں؟ ایک آدمی سارا سال تہجد پڑھتا ہے، اس کے کیا کہنے ہیں؟ اور ایک آدمی ساری زندگی تہجد پڑھتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ساری زندگی روزے رکھنے والے اور ساری زندگی تہجد پڑھنے والے کے برابر اجر و ثواب والا عمل نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا اصلاح ذات البین، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی تہجد پڑھے، اس سے یہ بہتر کیوں ہے؟ بیٹا آتا ہے، شکایتیں لگاتا ہے، بھائی کا رشتہ شیطان توڑ دیتا ہے، بیوی آتی ہے شکایتیں لگاتی ہے، ماں باپ کا رشتہ توڑ دیتا ہے، پھر اولاد اللہ خوبصورت دیتا ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ توڑ دیتا ہے، کہتا ہے ہمارے تو ذہن ہی نہیں ملتے، میں نے تو ان میں رشتہ ہی نہیں کرنا۔ پھر کیا ہے؟ مال آتا ہے، ایک بستر پہ لیٹنے والے اور اکٹھے رہنے والے سگے بھائی ایک زمانے تک ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھتے۔ اور اللہ کے بندو، یہ عمل ہے، آج سے اپنی اصلاح کرو، دل کی سختیاں ختم کرو۔ یہ صدقہ و زکوٰۃ جو ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ تمہارے اپنے بہن بھائیوں سے شروع ہوتا ہے۔ ہر خاص و عام کو، میں ہوں یا آپ ہیں، ہر گھرانے کو میں نے اللہ کی قسم ہے قطع رحمی کے اندر ملوث پایا ہے۔ وہ کوئی مفتی ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی علامہ ہے، اس کا منصب، اس کی انا ہے۔ بہن بھائیوں کی زیادتیاں شیطان یاد کرواتا ہے۔ سب سے خناس کا بڑا حملہ کیا ہے؟ روزے کی حالت میں ہمیں بہن بھائیوں کی زیادتیاں یاد کرواتا ہے، ماں باپ کا نظر انداز کرنا یاد کرواتا ہے، ان کی سختیاں یاد کرواتا ہے کہ تیرے باپ نے تو تجھے مارے پڑا ہے، ماں کے جملے یاد کرواتا ہے، اور گیا روزہ بھی اور گئی سحری افطاری بھی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آپ نے کیا کہا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، اس کے پاس رزق کی فراوانی ہو، اس کے پاس برکت ہو۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رزق کو بڑھانے والے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس 2 بھائی آ گئے، الگ الگ 2 قصے ہیں۔ ایک آیا
میں محنت کرتا ہوں، مارا مارا پھرتا ہوں، شب و روز میں نے ایک کر دیا ہے، اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، یہ بس کھائی جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے، فرمایا یہ جو تجھے اللہ تعالیٰ نے مال کی بہاریں لگائی ہیں نا، لعلک ترزق منہ، یہ جو ویلا تجھے نظر آتا ہے نا، اس بھائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا۔ یہ سجدوں میں دعائیں کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے، یہ کہتا ہے اللہ اس کے مال جان میں برکت دے۔ حضرات دوسرا واقعہ کیا ہے؟ ایک بھائی آ گیا، یا رسول اللہ بڑی سختیاں کرتا ہے، بڑی جفائیں کرتا ہے، بڑی پابندیاں لگاتا ہے، جاتا ہوں منہ بسور لیتا ہے، کیا حکم ہے میرے لیے؟ فرمایا واصل چل اپنے اس رشتے کو جوڑ۔ وہ اپنے بھائی کے پاس گیا، پھر آ گیا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں تو محبت دکھاتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں سلام لیتا ہوں، وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ پوچھتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا واصل چل اپنے بھائی کے پاس۔ وہ پھر گیا، پھر اس نے آ کر شکایت کی، اس کی سختی کی شکایت کی، بے رخی کی شکایت کی۔ اللہ کے نبی نے پھر تیسری مرتبہ کہا واصل چل اپنے بھائی کے ساتھ مل۔ کیوں سخت ہو اپنے بھائیوں کے لیے؟ کیسے تم روزے دار ہو؟ کیوں سخت ہو اپنی بہنوں کے لیے؟ ہر گھر کے اندر یہ فتنہ ہے، کیسے تم اہل حدیث اور اہل سنت ہو؟ اس سختی کو یہ شیطان کی سختی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے کہ کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں انسان کو ثواب کتنا ملے؟ ساری زندگی روزے رکھنے کے برابر اور ساری زندگی تہجد پڑھنے کے برابر۔ اگر یہ ثواب لینا ہے، تیسری مرتبہ شکایت دے کر آیا، اللہ کے نبی نے کہا واصل چل بھائی کو مل جا کر۔ پھر وہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، فرمایا واصل ملا تو واصل، اور نہیں بھائی ملتا، مربت کرتا، بے رخی کرتا ہے، میں رسول اللہ محمد رسول اللہ تجھے توڑنے کی کیسے اجازت دے دوں؟ میرے رب نے مجھے ملانے کا حکم دیا ہے۔ حضرات ایک یہ عمل ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تکبر ختم کرو، اپنی ڈگری کا، اپنے علم کا۔ یہ جو علم والے اور ڈگریوں والے ہیں نا، یہ مولوی ملا حضرات اور یہ پروفیسر اور یہ ماسٹر، یہ اس تکبر میں رشتے توڑتے ہیں۔ ڈر جاؤ اللہ سے، تکبر جو ہے اس کو اپنی زندگی سے ختم کریں۔ حضرات دوسرا عمل جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، انسان جو ہے یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو روزے کے برابر یا روزے دار کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک حدیث آپ کو بطور تحفے کے سنانا چاہتا ہوں۔ اور نفلوں کو چوری کرنے والوں، ہمارے کئی آباء و اجداد دنیا سے گئے، اللہ ان کو معاف کر دے، وہ نفل نہیں پڑھا کرتے تھے، اللہ کے نبی نفلوں کو چھوڑتے نہیں تھے۔ عصر کے بعد اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام خود نماز پڑھ رہے تھے، یا رسول اللہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا میرے پاس کچھ مہمان آ گئے تھے، ظہر کی میں پہلی سنتیں نہیں پڑھ سکا، میں ان سنتوں کی قضا دے رہا ہوں۔ ہمارے نبی تو سنتوں کی قضا دیتے تھے۔ صحابہ کرام کے اندر ایک بندہ بھی نفل چور نہیں تھا، ان کے اندر دو گروہ تھے، ایک گروہ لمبے قیام کرنے والا تھا۔ اللہ کے نبی سے انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، اللہ کو کون سی نماز پسند ہے؟ فرمایا اللہ کو نماز پسند ہے طول القنوت، جس نماز کے لمبے لمبے قیام ہو، قیام لمبے ہو، وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ اللہ کو لمبے قیام والی نماز پسند ہے۔ صحابہ کرام کا ایک دوسرا گروہ تھا، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، صحابی ہے، اس نے سوال کیا بہت عمدہ، اس نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی نے کہا مانگ جو مانگنا ہے۔ اس نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ
درویش بندہ تھا. کہنے لگا لیس لی من کثرت صیامی ولا من کثرت الصلاۃ ولا من کثرت الصدقہ. یا رسول اللہ میں تو ماتڑ سا غریب سا بندہ ہوں, نفلی نمازیں بھی میری زیادہ نہیں ہیں, نفلی میں روزے بھی نہیں رکھتا, غریب بندہ ہوں, صدقہ خیرات بھی نہیں کرتا, لیکن ایک بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. فرمایا اچھا یہ بات ہے تو پھر سن, جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں, فرمایا اس طرح تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. حضرات ایک اور شخص آیا, اس نے کہا مجھے بھی جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. فرمایا آئن علیہ بکثرت سجودی, اگر جنت میں محمد الرسول اللہ کا ساتھ چاہیے کثرت کے ساتھ نفل پڑھا کر, تیری زندگی کے اندر سجدے ہو, تلاوت کا سجدہ, شکر کا سجدہ, انابت کا سجدہ, دعا کا سجدہ, گھر میں اولاد کے اندر سجدہ, مسجد میں سجدہ, کثرت کے ساتھ تو نوافل پڑھا کر. اگر یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں میرا ساتھ دے دے گا. میرے بھائیوں, جو نوافل سے محبت کرنے والے ہیں وہ خوش نصیب ہیں. میں آپ کو اللہ کی توفیق سے آج ایک نفلی نماز بتانے لگا ہوں. اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ 4 رکعت نماز ہے, ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہے. جیسے آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں, عصر کی نماز پڑھتے ہیں, 4 رکعت نماز ہے, 24 کیرٹ کے سونے کی طرح اس کی سند ہے. بخاری مسلم کی صحت پر اس کی سند ہے. اور اس کے راوی کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے قرآن سیکھنا ہے وہ عبداللہ بن مسعود سے سیکھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں. اور پڑھنی کب ہے؟ نماز عشاء کے بعد. آپ نے عشاء کے 4 فرض پڑھ لیے, 2 سنتیں پڑھ لی ہیں, 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھے گا, کتنا جو ثواب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ اس طرح اس کا اجر و ثواب ہے جیسے اس نے یہ 4 رکعتیں لیلۃ القدر کے اندر پڑھی. آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں, صرف روزے میں, رمضان کے اندر نہیں, سارا سال پڑھیں, ہر عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں. اور یہ حدیث جو ہے اوجل کیوں ہے؟ اوجل اس وجہ سے ہے کہ ہم نوافل کی رغبت نہیں رکھتے. اللہ کے لیے نوافل کی نماز کی رغبت کے ساتھ اپنی زندگیوں کو مزین کریں. حضرات آپ سنتے جائیے, شہر بھر میں بڑے علماء ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو کسی عالم سے دین کا فائدہ دے, کبھی اس کا تعلق خراب کرنے کی کوشش نہ کیا کرے. یہ میری نصیحت ہے علماء کو, آئمہ کو, دینداروں کو. یہ تبصرے چھوڑ دو کہ فلاں کچھ بھی نہیں اس کو آتا اور فلاں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے سے جس کو دین کا فائدہ دے رہے اس کے لیے برکت کی دعا کیا کریں کہ اللہ اس تعلق میں, اس نسبت میں آپ کو اور برکت عطا کرے. آپ سنتے جائیے, آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ اس کے پیچھے جائیں, اس کا تعلق کسی کے ساتھ بھی ہے وہاں اس کا خطبہ سنیں. لیکن سننا کیسے ہے؟ سنیے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غسل واغتسل بکر وابتکر. اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے, غسل کرواتا ہے اچھے طریقے سے, اور پھر فرمایا پیدل چل کر. حدیث میں پیدل کے لفظ ہے اس لیے میں نے پیدل کے لفظ ہی بتائے. پیدل چل کر مسجد کے اندر آ جاتا ہے, قریب ہو کر بیٹھتا ہے, خطبے کو توجہ سے سنتا ہے, کوئی لغو حرکت نہیں کرتا. فرمایا اللہ تعالیٰ پوری سال کی نمازوں کے اور پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب اس کو عطا کرتے ہیں. یہ بھی عمل ہے. آپ رمضان کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. تو میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. میں آپ کو ڈراوے نہیں دینا چاہتا. میں تو خود اللہ سے اس کی رحمت کا طلبگار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی غافر ہے, وہ معاف کر دے. وہ غفور ہے, وہ بالکل معاف کر دے. وہ غفار ہے, وہ قابل التوب ہے, وہ تواب ہے, وہ رحیم ہے.
اور میں اور آپ سب اللہ کی بارگاہ میں یہی درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اس مہینے کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ معاف فرما، اور جو دن رہ گئے ہیں میرے بھائیوں، آج جو بندہ بڑا دیندار ہے نا وہ صرف تاک رہتے جاگتا ہے۔ یہ عمل بھی سنت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ اپنے علم میں اضافہ کر لو۔ اللہ کے نبی تاک راتوں کو بھی جاگتے تھے، جفت راتوں کو بھی جاگتے تھے۔ سارا آخری عشرہ جاگنا یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ قرآن کو پڑھنا بے بدل عمل ہے، ذکر و اذکار کرنا۔ ان لمحات کے اندر کوئی بندہ اللہ کو یہ کہے نا اللہ تو مجھے معاف کر، یقین جانیے ساری زندگی دیگر جو ایام ہیں، دن ہیں، وہ ان لمحات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگے، اپنے والدین کے لیے مانگے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے، ایمان کی سلامتی مانگے، رزق کی فراوانی مانگے، امت کے لیے مانگے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اصلاح نفس مانگے۔ یا اللہ میرا دل تیری انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ حرام سے پھیر دے، سود سے پھیر دے، زنا سے پھیر دے، مرد کا مرد کی طرف جو میلان ہے، یہ جو دیوسی والا عمل ہے اللہ اس سے پھیر دے۔ یہ اللہ سے باتیں کرے۔ اور سب سے زیادہ اللہ کو کیا پسند ہے کہ خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں اور کھل کھل کے باتیں کریں، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، اللہ سے درخواست کریں اللہ دل ہمارا پھیر دے۔ یا مصرف القلوب، آج ایسے علماء ہماری زندگیوں میں آئے جنہوں نے مسجدوں کے اندر ہمیں ہنسانا شروع کر دیا ہے، جنہوں نے مسجدوں کے اندر تھیٹر بازی شروع کر دی ہے۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے اندر صحابہ کو مسکراتے دیکھا اور کیا کہا؟ فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم زیادہ رو اور تھوڑا ہنسو۔ اللہ کو پسند ہے کہ ہم زیادہ روئیں، رونے والی شکل بنائیں۔ اللہ کی بخشش ہمارے لیے ہے، اس کا اعلان ہے 1 قدم چل کے آئے گا 10 قدم چل کے آؤں گا، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا، تو دنیا میں یاد کرے گا میں تجھے اپنے فرشتوں میں یاد کروں گا، تو زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا، میں 10 گنا رحمت کے ساتھ تیرا استقبال کروں گا۔ اللہ سے صلح کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ سے باتیں کرے۔ جیسے والدین ترس گئے ہیں ہمارے بچے ہم سے باتیں نہیں کرتے، اللہ تو ترسنے سے پاک ہے، لیکن ہمارا رب چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے باتیں کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیارے نبی میرے بندوں کو بتائیں میں بڑا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، وہ مجھے جب بھی پکارتا ہے اس کو پکاریں، اس سے باتیں کریں، اپنے بارے میں باتیں کریں، اپنی اولاد کے بارے میں باتیں کریں، اپنی بیویوں کے بارے میں باتیں کریں، حکمرانوں کے بارے میں باتیں کریں، امت کے بارے میں باتیں کریں۔ غزہ کے مسلمانوں کو نہیں بھولنا، ان کو دفنانے والا کوئی نہیں، ان کے بچوں کی لاشوں کو کتے نوچ رہے ہیں، ان کو کبھی بھی اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ آپ امت کے لیے مانگیں گے، ان کے لیے مانگیں گے، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اللہ آپ سب کو بھی معاف کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔